السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلاب فلڈز۔ سیلاب سے مراد دریا میں ممکنہ طور پر پانی کا ایسا اونچا بہاؤ ہے جو دریا کے کناروں سے باہر نکلے اور کناروں کے قریب آبادی اور ارد گرد کی نشیبی آبادیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سیلاب سے مراد ایسا پانی ہے جو دریا کے کناروں سے باہر نکل ہے، یعنی عام طور پر جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے دریا میں تو وہ دریا کے کناروں سے باہر نہیں نکل رہا ہوتا، وہ عام طور پر ان کی جو سطح ہوتی ہے وہ کناروں سے نیچے ہوتی ہے۔ اگر دریا کا پانی دریا کے کناروں سے باہر نکل ہے اور ارد گرد کی آبادی کو یا انسانوں کو نقصان پہنچائے یا اس کو تباہ کرنے کی کیا رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، تو اسے ہم کیا کرتے ہیں، سیلاب کا نام دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں سیلاب کے وقوع پذیر ہونے سے سماجی، معاشرتی اور ماحولیاتی تنزلی کا اندیشہ ہو تو اسے قدرتی آفت کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا سیلاب کیا ہے، اگر دریا کا پانی دریا کے کناروں سے باہر آ جائے اور نشیبی آبادیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یہ کیا ہے، سیلاب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اگر وہ پورے سوسائٹی کو تباہ کر دے، معاشی یا ماحولیاتی تنزلی کا اندیشہ ہو۔ سیلاب میں اتنے زیادہ نقصان نہیں ہوتے، جبکہ جو قدرتی جسے آفت ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس ٹائم نقصانات کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو اس ٹائم جانی نقصان ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مالی نقصان ہوتے ہیں، اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تنزلی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں، قدرتی آفت کہتے ہیں۔ ماحولیاتی تنزلی کا اندیشہ کس طرح ہوتا ہے، یہ عام طور پر کیا کرتے ہیں، سیلاب بہت سارے ہمارے ماحول کو گندا کر جاتے ہیں، خراب کر جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، جو ہم پلانٹیشن کی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، سارے پودے وغیرہ اس میں مر جاتے ہیں، جو ہماری جو فصلات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہیں۔ سیلابی میدانوں میں واقع کسی بھی تعمیراتی ڈھانچے اور جو سیلابی ایریا ہوتا ہے، سیلابی جو میدان ہوتے ہیں ان میں کیا پہنچ سکتے، تعمیراتی ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتے، کچے مکانات جو ایسے عمارت جن کی بنیادیں کم گہریوں کو نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے یہ اسے تباہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر راستے میں کچے مکانات آ جائے تو ان میں ریزسٹنس ویسے کم ہوتی ہے تو وہ جلدی گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے مکانات جن کی بنیادیں کم گہری ہوں تو وہ بھی جلدی سے گر سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد پل ٹوٹ سکتے ہیں، اس کے بعد جو برجز ہیں وہ آرام سے کیا کر سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں۔ سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہیں۔ سیلاب کیا کرتا ہے، سڑکوں کی توڑ پھوڑ کا بھی کام کرتا ہے۔ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے جو ہمارا مواصلاتی نظام ہے وہ بھی اس سے کیا ہوتا ہے، مکمل طور پہ تباہ ہوتا ہے۔ مواصلاتی نظام درہم برہم، مواصلاتی نظام کس طرح درہم برہم ہوتا ہے، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹاور جو ہوتے ہیں ٹیلی فون کے وہ عام طور پر پانی میں گر جاتے ہیں، یا جو کھمبے ہوتے ہیں بجلی کے وہ بھی اس میں گر جاتے ہیں، تو اس سے انسانوں تک جو انفارمیشن پہنچنی ہوتی ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ غذائی اور زرعی اجناس، جو غذائی اجناس ایسے جن کو ہم کیا کرتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو زرعی اجناس ہیں ان کو بھی کیا پہنچ سکتے ہیں، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہیں، اور جو فصلیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں جو ابھی تیار نہیں ہوئی ہوتی، اگر سیلاب آ جائے تو وہ فصلیں بھی مکمل طور پہ کیا ہوتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ کھیت اور باغات اجڑ سکتے ہیں، جو فارمرز کے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں یا جو باغات ہوتے ہیں مختلف قسم کے وہ بھی کیا ہو سکتے ہیں، اجڑ سکتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ سماجی اور ثقافتی نشانیاں اور یادگاریں تباہ ہو سکتے ہیں، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی وراثتی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہوتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ثقافتی ہوتی ہیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارے کلچر کو وہ چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں، ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے کلچر کو زہر کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ والی چیزیں بھی سیلاب میں بعض ٹائم مکمل طور پہ تباہ ہو جاتی ہیں۔
کھیت اور باغات اجڑ جاتے ہیں، مال مویشی پانی میں بہہ جاتے ہیں، اور جو مال مویشی ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یا مال مویشی بہہ جاتے ہیں، یا اندیشہ یہ بھی ہوتا ہے جب پانی آتا ہے تو ان میں سانپ وغیرہ کے آنے کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سانپ کے ڈسنے سے ان جانوروں کے مرنے کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ سیلاب میں انسانی جان خصوصاً عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے مرنے کا اندیشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سیلاب کیا کرتا ہے، مالی نقصان کے ساتھ ساتھ اس میں انسانی جانوں کے ضیاع کا نقصان بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح، جو بچے ہوتے ہیں ان کے ڈوبنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو بوڑھے ہوتے ہیں ان میں اتنی ریزسٹنس نہیں ہوتی، اور وہ عام طور پر موسٹلی ان میں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی جو قوت برداشت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو ان کے مرنے کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں، زیادہ۔ سیلاب کے وقت مختلف بیماریوں اور وبا پھوٹ پڑتی ہیں۔ سیلاب جب آتا ہے تو اس کے بعد مختلف قسم کی بیماریوں کے پھیلنے کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب میں گندگی وغیرہ ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ آج کل جو ہمارے دریا ہیں وہ صاف نہیں ہیں، ان میں مختلف قسم کا گند پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب دریا کھیتوں میں آتے ہیں تو کھیتوں میں پڑا ہوا جو گند ہوتا ہے، جو مختلف قسم کا کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اس پانی میں ساتھ مل جاتا ہے، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو مچھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی پانی میں، جب پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس سے بھی مختلف قسم کی بیماریوں کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔